अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। मीडिया किसी भी मुआशरे का आईना होता है, मगर अब जदीद दौर है तो ये आईना जिसके हाथ में है वो अपनी मर्जी की तस्वीर दिखा सकता है। अगर पाकिस्तानी मीडिया की मंजर कशी की जाए तो ऐसे बहुत से आपको मर्द सहाफत, मर्द मुजाहिद नजर आएंगे जिन्होंने हक गोई की दास्तानें कायम की, अपनी जानों तक नजराना पेश किया, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की, समाजी बाइकॉट का सामना किया, मगर हक के ऊपर डटे रहे। इसके साथ साथ आपको ऐसे अनासर भी नजर आएंगे जिन्होंने जाती मफादात को मुकद्दम जाना और इस वजह से उन्होंने झूठी और गुमराहकुन खबरों, प्रोपेगंडा, मुबालगा आराई और क्यास रायों का बाजार गर्म किया। ये गुमराहकुन सहाफत, जिसको जर्द सहाफत भी कहा जाता है, इसके किसी भी मुआशरे पर तबाहकुन तरीन असरात मुरतब होते हैं। इस तरह फैलता है, मुआशरे में इंतशार पैदा हो सकता है, नौजवानों में मायूसी होती है, आप इकोनॉमिक अनसर्टेन पिक्चर पेंट करते हैं, आप कोई भी अच्छी खबर नहीं देते। जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो आपको सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है, जब आपने उसको बिल्कुल यकसर नजरअंदाज कर दिया है तो मुआशरे में आप इन्वेस्टमेंट या कोई अच्छी खबर कैसे देखेंगे? आपका नौजवान तबका मायूस होगा। इसके साथ साथ अगर रेटिंग की बात की जाए तो एक रेटिंग मेनिया रेस लगी हुई है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम ऐसी खबरों को प्रमोट करते हैं जो मिर्च मसाला लगा के सनसनी खेजी, हिजान खेजी मुआशरे में फैलाई जाए। अगर आला तरीन सहाफती इक़दार की बात की जाए तो मशहूर अमरीकी सहाफ़ी जोसेफ पुलित्ज़र इस हवाले से कहते हैं कि कोई भी सहाफ़ी बदउनवानी और नाइंसाफ़ी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, किसी भी तबके के जज्बात मजरूह ना किए जाएं और अवामी फलाह बहबूद के लिए अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी जाए। मगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2 दहाइयों के बाद कहाँ खड़ा है? क्या आला तरीन सहाफती इक़दार जो है उनको हम फॉलो कर रहे हैं या हमने भुला दिया? हम अवामी खिदमत के लिए क्या करें? मीडिया जिसका काम होता है कि वो लोगों की किरदार साजी करे, मुआशरे में सुधार लेकर आए, एक सोई हुई कौम को जगाए, उसको बेदार रखे, उसे उसका माजी याद दिलाए कि वो कितनी अजीम थी, उसकी बहबूद के लिए काम करे। तो आज का हमारा मीडिया कहाँ खड़ा है? क्या ये सिर्फ एक पेशा है या अवामी खिदमत है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद है। जवाद फैजी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तजिया निगार है, बहुत शुक्रिया। अनवर रजा साहब, आप सदर नेशनल प्रेस क्लब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुफ्तगू का आगाज करते हैं जवाद फैजी साहब से। जवाद फैजी साहब, ये बताइए कि क्या पाकिस्तानी मीडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे सहाफत एक अवामी खिदमत है, पेशा है या सिर्फ रोजगार है? देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में अपना इंट्रो दिया। इशू ये है कि मेरे जैसे लोग और अनवर रजा साहब जैसे लोग तो सहाफ़त में आए थे, और मैं ये ज़रूर चाहूँगा, मैं अपने प्रोग्राम में तो ये कहता ही हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा, ये सुहफ़ से निकला है। जिस तरह हम कहते हैं ना, सहीफ़ा आसमानी जो किताबें हैं इतनी मुतबर्रक, अल्लाह की नाज़ल करदा, तो यहीं से निकला कि सहाफ़त एक ऐसा शोबा है जैसे इल्हामी चीज़ हो, जैसे पैगम्बराना औसाफ हो। आपने हक बोलना है, सच लिखना है और उस पर डट जाना है, और उसकी जो कौम है या जो मुआशरा है उसके जहन साजी करने के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, इल्म की बढ़ोतरी के लिए, समझने के लिए, तदब्बुर के लिए, फ़िक्र के लिए, वो अब वो नहीं है। हम तो उस दौर में आए थे, लेकिन इशू ये बन गया है कि अब इसको टोटल इंडस्ट्री बना दिया गया। इसमें जनकार आ गई पैसों की, इसके अंदर अपने अपने मुफाद आ गए, इसमें बिजनेस आ गया, इसमें सेठ आ गए। अब जब सेठ आ जाएगा तो उसको तो 2 और 2 4 पैसे गिनने हैं, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन सी आवाज़ जा रही है, कौन सा अंदाज जा रहा है, उससे कितने बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं मुआशरे पे, उससे जो बच्चे हैं। मैं एक दिन प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो मेरे पास साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो हम करते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़, जो फट्टे चलाते हैं डिजुन डिजुन करके कि जी एक बस गिर गई, 25 लोग उसमें जाँ भाग हो गए। अब वो बच्चा सुन रहा है तो वो कह रहा है 25, फिर दोबारा दोहराया जाता है, बस गिर गई, 25 लोग जहाँ भाग हो गए। वो बच्चे ने उसको 50 कर दिया है, वो 10 दफ़ा बोला जाएगा, वो 250 बंदा मार चुका है बच्चा। वो इस कदर हसासियत है। और इसके साथ हम लोग जो है वो हकाइक, पहले हमने उनकी तहकीक नहीं की होती, हमने सिर्फ एक रेस की चक्कर के अंदर हम लोग गलत खबर है तोड़ मरोड़ के उसको सियाको सबाक से हटाकर उसी तरह पेश कर देते, ये नहीं देखते कि मुआशरे पे उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। इससे बड़ी तो बददियानती हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि जब तुम्हारे पास कोई ख़बर लेके आए
تو اس کی تحقیق کیا کرو. بالکل آپ نے بڑا لیکن ہمارے ہاں, میں انور رضا صاحب سے پہلے ایک جملہ یہ کہوں گا, ہمارے ہاں یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی, جہاں جہاں ہمارے ہاں تو یہاں پہ ریسرچ کے نام پہ بھی صرف سرچ ہو رہی ہے, ریسرچ تو ہو ہی نہیں رہی. لہٰذا میں چاہوں گا انور رضا صاحب بول لیں, پھر دوبارہ بات کر لیں. بالکل. میں انور رضا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستانی صحافیوں کے اوپر الزام لگتا ہے, اوور آل میڈیا انڈسٹری کے اوپر آج کل کے دور میں الزام لگتا ہے کہ زرد صحافت کی جاتی ہے اور ہم گمراہ کن خبروں کو, پروپیگنڈے کو فروغ دیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا فسانہ؟ تھینک یو سو مچ سارا, یہ بات بالکل درست ہے. دیکھیں ہم اگر سچ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں سچ اپنے سے شروع کرنا پڑے گا. دیکھیں جب میں ماضی بعید کی بات کروں گا کہ جب ہم نے اس پروفیشن کو جوائن کیا اس وقت جرنلسٹوں کی بہت زیادہ عزت ہوا کرتی تھی, اور جو جرنلسٹ ہیں وہ خود سے بھی بڑا خیال کیا کرتے تھے کہ کوئی انہوں نے خبر دینی ہے تو اس کی تصدیق کر لیا کریں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, یہ میں اخبارات کی بات کر رہا ہوں, الیکٹرانک میڈیا آیا تو بگاڑ شروع ہو گیا. پھر کیسے جو لوگ نئے آئے انہوں نے دیکھا کہ جب مالکان جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اداروں کے ساتھ یا کوئی ایجنڈا لے کر چلتے ہیں تو وائی ناٹ می, تو پھر لوگوں نے خود سے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا اور وہ جو آپ نے بات کی زرد صحافت کی, پھر وہاں سے وہ اس نے مزید اس کو وہ اضافہ ہوا اس میں. کیسے دیکھیں نا, جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے مالکان جو ہیں وہ کوئی ایجنڈا لے کر چل, میں الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں, پرنٹ کی بھی, اب تو پھر جو رپورٹر ہوتا ہے, سب ایڈیٹر ہوتا ہے, وہ پھر اپنے لیول پہ وہ اس چیزوں کو لے کر چلتا ہے. اس میں پھر کرپشن کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے, اپنے جو ذاتی مفادات ہیں وہ بھی آتے ہیں. جب آپ کے پیسوں کی بات آتی ہے تو پھر آپ جو ریئل پکچر ہوتی ہے اسے چھپا کر تو آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ افواہوں پر خبر کو لے کر چلتے ہیں. چونکہ آپ نے ایجنڈے کے طور پر کرنا ہوتا ہے تو وہ ایجنڈے کے عوض آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, یا پھر آپ کو گاڑی مل رہی ہوتی ہے, یا کوئی نہ کوئی پرسنل آپ کو فائدہ ضرور مل رہا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ بھی بہت بار کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میڈیا کمرشلائز ہو رہا ہے تو جو ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن تھا جس نے تمام اوور سائٹ کرنی تھی وہ بہت ویک کر دیا گیا ہے, اس کے اوپر انٹرسٹ گروپ حاوی آ گئے. آپ کی بات بالکل درست ہے, وہ ویک نہیں ہوا بلکہ ختم ہو گیا. کیسے کہ جو اخبارات کے مالکان ہیں, ٹی وی چینل کے مالکان ہیں, انہوں نے یا تو وہ عہدہ اپنے پاس رکھ لیا یا پھر اپنے کوئی جو ریلیٹیو ہیں ان کو وہ عہدہ دے دیا. اس وجہ سے کہ وہ چونکہ آپ کو پتہ نا چیزیں مانیٹر ہو کر نیچے آتی ہیں, انہوں نے کہا اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی کہ جو معاشرے میں آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے تو وہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی. ایڈیٹر بھی خود ہو گئے, چیف ایڈیٹر بھی خود ہو گئے, اس سے بگاڑ پیدا ہو گیا. جو آپ کوئی شکایت کے لیے لیٹر لکھتے تھے وہ ایڈیٹر اسے اپنے طور پر یہ ایڈریس کر لیتا ہے, نیچے تک آنے نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کرپشن کو عام نہیں ہونے دینا چاہتے کہ میرے لیول پہ اگر میں کسی اخبار کا ایڈیٹر ہوں اور اخبار کا مالک ہوں, وہ عہدہ اس لیے میں نے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ چیزوں کو میں نیچے تک جانے نہ دوں, خود سے ہی اس کو ڈسپوز آف کر دوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا, آپ کے اخبار میں اتنی بیرا روی پیدا ہوگی آپ کے ہاں جو جرنلزم میں. آپ نے وہ جو اردو لکھا کرتے تھے, جو بولا کرتے تھے, جو پبلش کیا کرتے تھے, وہ ختم ہوگی, بگاڑ پیدا ہو گیا. الیکٹرانک میڈیا میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں فوری طور پر کسی ٹی وی چینل میں آئے, حالانکہ انہیں سیکھنے کا مرحلہ طے کرنا چاہیے تھا. جب ہم نے جرنلزم شروع کیا اس وقت جب ہم نے رپورٹنگ شروع کی تو ہمیں رات کو آخری کاپی تک بٹھایا جاتا تھا کہ اچھا رپورٹر وہ ہے جو اچھا نائٹ ڈیوٹی بھی تھی, اچھا سب. ہمارے ہاں کیا ہوا, دیکھیے یہ بڑی تلخ باتیں ہیں, ہمیں اس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے. اگر ہم پالیٹیشنز پر, سیاستدانوں پر, یا کہ بیوروکریٹس پر, یا فوج پر, یا عدلیہ پر یہ کوئی کھلے عام بات کر سکتے ہیں تو اپنے آپ پر کیوں نہیں بات کر سکتے. ہمارا احتساب ہونا, خود احتسابی کا علم شروع کرنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیے آپ نے اداروں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. جب تک آپ حقائق کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے, دیکھیے عام کامن مین ہے, چوتھا ستون ہے, ہم اس معاشرے کا دیکھیے سارا جو کامن مین ہے, جو کامن مین ہے نا, اب وہ بھی ہمارے متعلق بات کرتا ہے. ریڈی بان ہوگا, کوئی پھل فروش ہوگا, وہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ جی جرنلسٹ جو ہے یہ بلیک میل کر رہا ہے. اور میڈیا کا کردار تو اوپینین لیڈر کا کردار ہے. میڈیا جو اس نے معاشرے کی کردار سازی کرنی ہے, انسانی تہذیب و تمدن میں بڑا اہم کردار میڈیا کے اس انسٹیٹیوشن کا رہا ہے. میں جواد فیضی صاحب کے پاس آتی ہوں, میں ان سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے جب صحافت تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ عظیم ترین استاد ملتے تھے, پراپر ایک ڈھانچہ ایک بنا ہوا تھا, اس ڈھانچے کے تھرو آپ کی گیٹ کیپنگ ہوتی تھی, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی, اور آپ ڈٹ کے مقابلہ کرتے تھے سینسرشپ کا, چونکہ آپ متحد تھے اور آپ حق پر کھڑے تھے. اب آج اگر میڈیا لٹریسی کی بات کی جائے تو یہ کیا ایسے ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو نئے آنے والے گریجویٹس کو ٹریننگز دیں, ورک شاپس دیں, ان کو ایتھیکل جرنلزم کے بارے میں بتائیں؟ دیکھیں جس طرح انور رضا صاحب نے یہ بات کہی نا کہ میں خود سیکھنے کو جب تیار ہی نہیں ہوں,
اب جب میں یونیورسٹی سے نکلا ہوں تو اس کے بعد مجھے فٹافٹی آسما شرازی بننا ہے، یا مجھے اب میں نام لوں گا تو باقی دوست ناراض ہوں، مجھے ابصار عالم بننا ہے یا احمد میر بننا ہے یا جو بھی بننا ہے، یا تو اب میں سیکھنے کو پہلے تو تیار نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اسکول لیول سے ہی بڑا تیز ہو چکا ہوں. میرے ماں باپ نے اس طرح کی تربیت کی کوئی نہیں. میں فرینکلی بات کروں گا، یہ المیہ ہے کہ گھر سے تربیت ہو نہیں رہی. گھر میں بھی ماما بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ابا جی ادھر اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی کال کس سے مل گئی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور بچہ کیا سیکھے گا. ایک تو وہاں سے کام شروع ہوا. پھر اداروں میں آ جائیں، یونیورسٹیز میں آ جائیں، وہاں پہ استاد بھی وہ نہیں رہے. استاد بڑے استاد ہیں لیکن استاد نہیں ہیں، سکھا نہیں رہے، وہ المیہ ہے. پھر جو بچہ آ گیا ہے اس کو تو یہ پتہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ میں بڑا ہٹ ہو گئی ہوں یا ہٹ ہو گیا ہوں، تو اب مجھے سیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ اپنا یاد آتا ہے کہ میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا تھا. مجھے بہت سارے تقریری مقابلوں میں، اور پھر میں تقریریں کرنے جا رہا ہوں تو مجھے ایک دن میرے استاد، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی، مجھے کہتے ہیں جواد پتر تقریریں کافی ہو گئی ہیں، اب کچھ پڑھ نہ لیں. ہمیں تو اب پڑھایا ہی نہیں جا رہا، اب نہ کوئی پڑھنے کو تیار ہے، اور پڑھنے ڈالا ہوا ہے ماں باپ کو بھی اور اساتذہ کو بھی. یہ بات. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سکھانے والے بھی نہیں ہیں. اب جب المیہ یہ ہو جائے گا کہ جو بچہ بچی آئے گا وہ آرگنائزیشن میں سکھانے والے بھی اس طرح کے نہیں ہیں، وہ بھی اب وہی آ رہے ہیں، ہمارے جیسے نہیں آ رہے جو پہلے دن سے استاد ہیں. اب وہ کیا سکھائیں گے؟ اردو آپ کی قومی زبان ہے نا. اب انگلش کا مجھے شوق ہے منہ ٹیڑھا میڑا کرنے کا، ٹھیک ہے، ایکسنٹ ہونا چاہیے، پروناؤنسیشن بہتر ہونی چاہیے، جو بھی آپ زبان استعمال کریں، لیکن اردو اب سکھا کوئی نہیں رہا، اردو کی بات کوئی نہیں کر رہا. زیر زبر سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، مطلب تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اظہار ہی کوئی نہیں. اور اب جیسے یہ فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا دور ہے، آج کل کے دور میں تو یہ جو مین سٹریم میڈیا جو پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے، ہماری ذمہ داری ڈبل ہے کہ ہم فیکٹ بسٹنگ کریں. ہم لوگ دیکھیں کہ فیک نیوز ہے اس کو ہم کاؤنٹر کریں سچ کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ. ہماری ذمہ داری ڈبل ہے. اس ملک میں کیا ہوا، فوج کے خلاف کیا کیا زہریلا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا. ابھی چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کیا کیا زہریلی مہم نہیں چلائی جا رہی. اب اگر کوئی بندہ اس پہ کوئی چیز آئے، اس کی تحقیق کر لے، اس پہ غور تو کر لے. وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو آپ کی ہسٹری ٹھیک کرنے چلا ہوا ہے. یہ جو آپ نے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی بات کی، اس پہ بات کریں گے کہ عوام میں اتنی زیادہ نفرت، اتنا اشتعال آیا کہاں سے، اس کا کون ذمہ دار ہے، اور میڈیا کا کردار. میں میڈیا 24 گھنٹے جب میں یہاں دکھاؤں گا مبارک ہو، کفن لہراؤ، قبریں کھود دو، 24 گھنٹے، اور وہاں مہاتما جو ہے وہ کھڑے ہو کے اکیلے ہی، کیمرے لگے ہوئے، بندہ آگے کوئی نہیں ہے، میں اور آپ کے پروڈیوسر بھی جانتے ہیں، ہم یہاں دیکھتے رہے جا کے کہ ایک بندہ کھڑا ہے، آگے سننے والا ہے کوئی نہیں، لیکن میڈیا والے کھڑے ہیں، کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور 24 گھنٹے آپ دکھا رہے ہیں. آج میرا نچنے نو دل کردا، آج میرا اے کرن نو دل کردا. جب آپ اس میں آپ نے اداروں کی اینٹ سینٹ بجا دی، سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹکا دی، آپ نے قبروں کی بات کی، آپ نے کہا بل جلا دو، آپ نے کہا عصمت اللہ جنیجو کو مار کے اس کا وہ برا حال کرو. جب میڈیا یہ دکھائے گا تو میں اس میں ذمہ دار بن جاتا ہوں، اس میں وہ ادارے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں، اور جو پیچھے تھے وہ بھی ذمہ دار ہیں. اب زمانہ یہ آ گیا، اتنی زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے سوسائٹی کے اندر کہ سیاست پر بات کرنا ہی مشکل ہو گیا. میں انور رضا صاحب سے یہ پوچھوں گی، اب آج کیا وجہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ سیاست پر جب بات کی جاتی ہے، چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ڈرائنگ رومس میں بیٹھتے ہیں، تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے دوست احباب اٹھ جاتے ہیں وہاں سے، واٹس ایپ گروپ سے نکال لیتے ہیں، خاندانوں کی راہیں جدا ہو رہی ہیں. یہ اتنی نفرت، اتنا غصہ آیا کہاں سے؟ مجھے اجازت دیجیے گا، اگر میں بات کروں پاکستان تحریک انصاف کی، جب ان کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے سوشل میڈیا کو بڑا اچھے طریقے سے پلے کیا اپنی گورنمنٹ کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تقسیم پیدا کی انہوں نے نوجوان نسل میں، اور آپ نے دیکھا گھر کے اندر بھی تقسیم نظر آئی. والدین اگر کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں تو ان کے جو فیملی ہے، باقی جو اولاد ہے وہ کسی اور دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. یہ تقسیم پیدا ہوئی، بگاڑ پیدا ہوا، اس بگاڑ کو بڑھاوا دیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ مادر پدر آزادی نہ تو الیکٹرانک میڈیا میں، نہ پرنٹ میڈیا میں، نہ سوشل میڈیا پر آپ کو جائز ہے. میرا خیال ہے ابھی کانفرنس ہوئی تھی ایک سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر، پوری دنیا سے جو پی ایچ ڈی اسکالر تھے جرنلزم کے، انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا نہیں کہیں، اسے سوشل میڈیم کہیں، خدا را میڈیا کی تزلیل نہ کریں.
देखिए ना, फिर आप अगर इसके उसमें बैकग्राउंड में जाएं तो जब ये हुआ तो उसके बाद आपने देखा जो दीगर सियासी जमातें थीं उन्होंने भी फिर इसको काउंटर करने के लिए, इस जो बयानिया था, जो नैरेटिव, जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसको काउंटर करने के लिए फिर उन्होंने अपने तौर पर काम किया। लेकिन वो सियासी जमातें उस तरह काम नहीं कर सकी जिस तरह किसी एक सियासी जमात ने अपने आप को बेहतर करने के लिए या इस माशरे में तकसीम पैदा करने के लिए या बेगार पैदा करने के लिए किरदार अदा किया। इसको रोकना चाहिए। देखिए, दूसरी बात जो आपने कि सियासत को गाली बना दिया गया है। क्यों करके आपने, अगर आप में देखे ना, जब आप में बर्दाश्त नहीं होगी, टॉलरेंस नहीं होगा, तो आप क्या सियासत कर सकेंगे? हमारे यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत कम है, हमने देखा है कि टॉलरेंस है कि अगर आपने किसी पर कोई गाली दी, हमने ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखी है कि अगर आपने उनको कोई बुरा भला कहा, गाली दिया, तो वो इसको एब्जॉर्व करते हैं, बर्दाश्त करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। लेकिन अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, आप या हम में से कोई फैजी साहब या कोई उनके बारे में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करे, वो दुरुस्त हो या दुरुस्त नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन आपकी ट्रोलिंग की जाएगी। ये माजी के वाकयात इसकी गमाजी करते हैं और ये मौजूद है। हमें इस बेगार को सारा रोकना है। बिल्कुल, हमें जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे आंसर है वो ये है, हम इश्यूज पे बात करना भूल चुके हैं। हम सिर्फ जातियात को पकड़ते हैं, हम बहुतान तराशी करते हैं, औरतों को घसीट के बीच में लेकर आते हैं, हम खतरनाक तरीन और बहुत ही बुरे तरीन अलकाबात वाले ट्रेंड्स चलाते हैं, हम तौहीन करते हैं। हम यहाँ तक बाज नहीं आते कि हम इंस्टीट्यूशंस की तौहीन करते हैं और जो कौमी बयानियां हैं उसको बिगाड़ के पाकिस्तान की साख भी मुतासिर कर रहे हैं। मैं जवाद फैजी साहब के सामने तस्वीर का एक दूसरा रुख पेश करूंगी, उस पर आपको ओपिनियन लूंगी। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये जो अवाम में अब शऊर आया है कि वो अपने हकूक की बात करने लगे हैं और अब हर गली महल्ले में लोग जो है उनको मालूम है कि हमारे वोट की कितनी अहमियत है, हमारी क्या ताकत है, हमारे क्या राइट्स हैं और हम कहाँ खड़े हैं, और हमारे अकाउंटेबिलिटी एहतसाब करने पर उतर आए हैं वो आला ऑफिशियल्स का। आप क्या समझते हैं? कहा जाता है कि इसमें भी मीडिया को क्रेडिट देना चाहिए, क्या देंगे आप ये क्रेडिट? देखिए, ये क्रेडिट तो होना चाहिए, और ये सिर्फ मीडिया को ही नहीं, ये तो बेसिक आपके जो है हुकूक है। अच्छा, अवेयरनेस तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि सारा ये मैं पेज ले लूं आपके, नहीं तो मैं उसको छीन के भाग जाऊं। ये नहीं होना चाहिए। हमने अब ये सिखाना शुरू कर दिया था कि हुकूक के नाम पे आप लोगों को शहीद करें, आप लोगों के और फौजी जवानों को शहीद करें, मासूम बच्चों के दरमियान घुस के बम धमाके करें, और जब आपको पकड़ा जाए तो आप इंसानी हकूक के चैंपियन बन जाएं। ये खुला तजाद है, बकौल ब्रदर सुहेल वलायत, ये खुला तजाद ही मैं कहूँगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि शऊर देना, तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये मेरा फ़र्ज़ है, ये पैगम्बराना औसाफ है कि बताया जाए बच्चियों के क्या हकूक़ हैं, बच्चों के क्या हकूक़ हैं, बुज़ुर्गों के क्या हकूक़ हैं, ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं, मर्दों के क्या हकूक़ हैं, बाप के क्या हकूक़ हैं, माँ के क्या हकूक़ हैं। ये तो मेरा फ़र्ज़ है बताना, तभी मुआशरा एक बेहतरीन सूरत इख्तियार करेगा ना, जब बड़े छोटे की तमीज़ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने से बड़े की इज्जत नहीं करता, छोटे पे शफकत नहीं करता, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, फैसला दे दिया। तो मेरा पैगम्बराना औसाफ का आमिल शोबा तो ये कहता है कि मैं छोटे से शफकत करूं, बड़े की इज्जत करूं, और एक ऐसा साइकिल और सर्कल बने जिसके बाद मुआशरा बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बता दूं कि नहीं, अपना हक, मेरा हक इत्थे रख, और मैं बैंकॉक के शोले चला रहा हूं, जलसों में ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूं, किसी को बख्श नहीं रहा, और मीडिया वो दिखा रहा है, तो मीडिया को सबसे पहले तो वहां पे सेंसरशिप करनी चाहिए, वहां पे रोकना चाहिए जहां बदज़बानी शुरू हो जाए। हम रेटिंग के चक्करों में बदज़बानियां दिखाना शुरू कर देते हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं कि हम दूसरे को कैंसिल करने पर आ गए हैं। दूसरे का अगर सियासी इख्तिलाफ है हमारे साथ, तो हम बजाय इसके कि उसको हंस के बर्दाश्त कर लें, उसकी ओपिनियन का एहतराम कर, हम उसको कैंसिल कर देते हैं। हम कहते हैं इससे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उसके खिलाफ एक मजमूम तरीन मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। मैं अनवर रजा साहब से पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान की ऑडियंस की भी बात की जाए तो कहा यह जाता है कि यहाँ पर सिर्फ चटपटी मसालेदार खबरें ही सिर्फ बिकती हैं, और इसके अलावा अगर कोई अक्लो फहम की बात की जाए तो उसको कोई सुनता ही नहीं, ऐसे नजरियात की कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्या हम इसके जिम्मेदार हैं? देखिए, पहली बात जो आपने फैजी साहब से की थी उसका मैं भी उस पर कमेंट करना चाहूँगा कि तालीम जो है वो आपको बुनियादी तौर पर शऊर फराहम करती है। फिर आप जा जाते हैं सियासी जमातों की तरफ जो आपको पॉलिटिकल शऊर देते हैं। बेसिक चीज़ है एजुकेशन, और जो फैजी साहब ने पहले बात की थी कि बुनियादी तौर पर हमने क्या किया, हमने अपने बच्चों को स्कूल पर छोड़ दिया, असातिज़ा पर छोड़ दिया कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर में जो पुराने वक्तों में तालीम दी जाती थी, शऊर दिया जाता था, जो अदब एहतराम सिखाया जाता था, वो अब हमारे घरों में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इससे बेगार पैदा हुआ, ये बिल्कुल हकीकत है, इसको हमें एडमिट करना चाहिए। और जिन घरों में है आप देख लीजिए उनके बच्चे कितने तमीज़दार हैं, बड़ों का अदब करते हैं, कुरान पाक की तालीम लेते हैं और दुनियावी तालीम भी लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनियावी जो तालीम है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उससे दूर हो जाएं, नेवर एवर। दूसरी बात जो आपने बात की, हमारा भी कसूर है बीइंग ए पाकिस्तानी कौम
کیا کہ ہم واقعی چٹپٹی خبروں کو خبر سمجھتے ہیں. کوئی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ یوٹیوب پہ اگر آپ کسی مین سٹریم کے ٹی وی چینل پہ کوئی ادبی گفتگو ہوگی, کوئی اس پر کوئی اس کی ریٹنگ نہیں ہوگی, نہ کوئی اسے دیکھنا چاہے گا, لوگ سوئچ کر جائیں گے. لوگ دیکھیں گے جہاں پر کوئی دو سیاستدان لڑ رہے ہوں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں, دیکھیں اس کو بھی ہمیں اس کی تربیت کس نے دینی ہے؟ ہم نے, میڈیا نے لوگوں کو شعور دینا ہے. بلکہ انور صاحب ہمارے ایک دوست ہی ہیں, وہ تو جان کے تھپڑ بازی بھی کرواتے ہیں تاکہ ریٹنگ. اب آپ دیکھیں نا کہ ریٹنگ کے چکر میں آپ نے جو بگاڑ پیدا کر دیے سوسائٹی میں, جو آپ کا اخلاق اور کلچر تباہ ہوتا جا رہا ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں, ہم لوگ بھی شامل ہیں, اور سب سے بڑا قصوروار میں خود کو بھی اور پوری قوم کو سمجھتا ہوں کہ جو اب تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور ایسی چیزیں جو جس سے آپ کی تربیت ہوتی ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے شوز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ڈراماز ہوا کرتے تھے جس سے اخلاقی تربیت ہوا کرتی تھی, گھروں کے ماحول بنایا جاتا تھا. اب آپ ذرا الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, الیکٹرانک میڈیا جو پرائیویٹ ہے, آپ دیکھیں وہاں پر ایسے ڈراماز ہیں کہ آپ شاید اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتے. جرائم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایسا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے گھر میں یہ ایک روایت تھی کہ ہم لوگوں کو 1 گھنٹہ ٹیلی ویژن کے آگے بٹھایا جاتا تھا, تقریری مقابلے دکھائے جاتے تھے, اور دکھایا جاتا تھا آپ نے ایسے ڈیبیٹ کرنی ہے, روز ایک نیا ٹاپک ہوتا تھا اور ہم سیکھتے تھے. آپ دیکھیں قرآن پاک کا جب قاری صداقت آیا کرتے تھے تو لوگ اپنے بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھاتے تھے کہ ان کی قرأت سنیے, اس طرح آپ نے ایکسنٹ میں بات کرنی ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے. تو مجھے بتائیں جب آہستہ آہستہ یہ چیزیں دم توڑتی چلی گئی ہیں تو آپ اخلاقی پستی کا شکار ہوتے چلے گئے ہیں. تو پوری قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں سب سے پہلے امپلیمنٹ خود سے کرنا چاہیے, اپنے گھر سے کرنا چاہیے, تب ہم یہاں پر ٹی وی پر بیٹھ کر, قومی چینل پر بیٹھ کر بات بھی کر سکتے ہیں. دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں ہم کردار کے بڑے کھوکھلے لوگ ہیں, ہم اندر سے بڑے منافق لوگ ہیں. ہم وہ بات جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں شاید اگر اپنے گھر میں کرنی پڑے تو ہم وہاں پر ریلیکٹنٹ ہوں گے. دیکھیں ہم نے اپنے رویوں کو درست کرنا ہے, اپنی سوچ کو درست کرنا ہے. مجھے یہ نہیں دکھانا کہ میں نے معاشرے کو دکھانے کے لیے کام کرنا ہے, مجھے اپنی کردار سازی کرنی ہے اپنی قوم کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اور میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. اور یہ جو عوام میں جو ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے کہ وہ صرف مسالے دار اور گمراہ کن خبریں دیکھتے ہیں, یہ بھی تو ہمارا ہی کردار ہے. ہم نے ان کو پہلے ایسی بریکنگ کلچر اور ایسی تھم نیلز ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن پہ اتنی سنسنی خیز باتیں لکھی ہوتی ہیں, جب اس کو کھول کے دیکھا جاتا ہے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جواز فیضی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل ایک نیا کلچر بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں, یہ بہت سارے برساتی صحافی بریچ آف پرائیویسی کیسے کر رہے ہیں کہ وہ زبردستی لوگوں کو روکتے ہیں, ان کا راستہ روکتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں, ان سے سوال و جواب کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں, ان کا پیچھا کرتے ہیں, گھروں میں گھس جاتے ہیں, فیکٹریوں میں, ریسٹورنٹس میں گھس جاتے ہیں, کبھی کسی پہ ریٹ کر رہے ہیں, اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں, لوگوں سے عجیب عجیب باتیں پوچھ رہے ہیں, کبھی کسی آفیشل کو ہراساں کر رہے ہیں, یہاں تک کہ کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے صحافیوں نے طیش میں آ کے مار کٹائی تک نوبت آ گئی ہے. یہ کس قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے؟ یہ کسی قسم کی اس کو رپورٹنگ نہیں کہا جا سکتا. یہ چلتے پھرتے ایٹم بم ہے جو ہم لے کے پھر رہے ہیں, جس کے بعد موبائل ہے کیمرے والا, وہ اپنے طرف سے صحافی بنا ہوا ہے. اس کو ہمیں رد کرنا ہوگا, اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی اور سٹیٹ کے لیول پہ کرنا ہوگا. میں کرنے چلا جاؤں گا, انور رضا صاحب کرنے چلے جائیں گے, پھر لڑائی ہوگی. لہٰذا سٹیٹ کو یہ چاہیے, اور یہ تو پوری دنیا میں اگر آپ باہر چلے جائیں تو اگر آپ کسی کو یوں غور سے دیکھ لیں تو کہتے ہیں why are you staring at me, کہ آپ مجھے کیوں گھور رہے ہو, میں پولیس کال کر لوں گا یا کر لوں گی. گا بھی ہے, بندے کو بھی ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پہ میں بس لے کے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں جس کی چاہے تصویر بنا رہا ہوں, اور آپ دیکھ لیں سوشل میڈیم پہ کہ کتنی زیادہ تصویریں, آپ کی تصویر کے نیچے میں اپنا اکاؤنٹ بنا رہا ہوں, میری تصویر کسی نے لگائی ہوئی ہے. What is this? جواز صحیح صاحب بس ایک چھوٹا سا کوئکلی کمنٹ کر دیں کہ ہمیں باضمیر صحافت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ بحیثیت ایک قوم ہم ایک ایسے دہانے پر کراس روڈز پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں اس وقت کردار سازی کے لیے ہمیں ایک ادارہ چاہیے. میڈیا بہت اہم ستون ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باضمیر صحافت کی طرف ہم کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے ضمیر کا ہونا ضروری ہے اور وہ مرنا نہیں چاہیے. میں پھر وہی بات کروں گا کہ وہ جرنلسٹ بھی ہوں, وہ جرنیل ہوں, وہ جج ہوں, وہ علماء ہوں, وہ خطباء ہوں, وہ ڈاکٹر ہو, وہ حکیم ہو, کوئی بھی ہو, اپنے ضمیر سے انی فینی قریب, شارک سے قریب ہے وہ, یہ احساس پیدا کرنے سارے مسئلے. میں انور رضا صاحب سے بھی کوئکلی یہ بات پوچھوں گی کہ ہم باضمیر صحافت کی طرف اپنے میڈیا کو کیسے لے کر آئیں, کیا کریں کہ ہم قوم کی کردار سازی میں اپنا کردار ادا کریں, وہ جو ہمیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پہلے خود سے کرنا پڑے گا. جو بات فیض صاحب نے کہی کہ پہلے آپ خود پر امپلیمنٹ کیجئے اس بات کو, پھر اگر آپ نے قوم کی کردار سازی کرنی ہے اور ذہن سازی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سچ بولنا ہوگا, بھلے آپ کو جو مرضی اس کی قیمت ادا کرنا پڑے. سچ اور حق گوئی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتے. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. آج ہم نے گفتگو کی کہ ہم نے اپنا احتساب کیا, کیونکہ ہمیں اپنے احتساب کی بھی بہت ضرورت ہے. ہم بہت بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر بہت سدھار کے لیے کچھ کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں یا ہم پہ پابندی
پابندیاں لگ رہی ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے ایک چھوٹی سی خبر, ایک چھوٹے سے جملے, چھوٹے سے لفظ سے معاشرے پر کس قدر تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں, ہم لوگوں میں کس قسم کی مایوس کن جذبات ابھار رہے ہیں. ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ ہم ہر وقت جو بریکنگ کا کلچر ہے اس کا حصہ بن کر سنسنی پھیلا کر معاشرے کے لیے کیا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. ایک قومی بیانیہ, پاکستان کی ساکھ, پاکستان کا امیج, وہ تباہ ہونے سے بھی باز نہیں آتا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بحیثیت معاشرہ؟ تو ہمیں اپنے سماجی رویے درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ایسی خبروں کی ڈیمانڈ ہے جس میں مسالہ ہو, کوئی چٹپٹا, کوئی سسپینس ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا کردار یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ریاست کا چوتھا ستون ہے, ہمیں ایک کردار سازی کا, ہمارا اوپینین لیڈر کا کردار ہے. ہم لوگ معاشرے کے اندر بیداری, ایک روشنی کی شمع جلا سکتے ہیں. وہ روشنی کی شمع کس نے جلانی ہے؟ وہ ہم نے ہی جلانی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا. جب ہم خود اپنا احتساب کر کے اپنا انسٹیٹیوشن جو ہے, اپنی گورننس درست کر لیں گے, اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ہمارا رول ہوگا کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد فخر سے کہ ہاں جی ہم بھی معاشرے کا پلر ہیں اور بڑا اسٹرانگ پلر ہیں. اپنی میزبان سارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.